ذرا دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا عمل درست نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، عام طور پر عیسائی اور یہودی مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مسلمان نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ عیسائیوں اور یہودیوں پر سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ باطل ہے۔ تو اس بات کا جواب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ جو قومیں خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتی ہیں، کیا واقعی وہ ان کے راستے پر ہیں؟ کیا صرف نسب یعنی خون کا رشتہ نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالی کے نزدیک آل ابراہیم وہ ہیں جو ان کی اولاد میں سے ہیں، یا وہ جو ان کے دین پر قائم ہیں؟ تو آئیے قرآن کریم سے خود جانتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر واضح طور پر فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام سے نسبت کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بات اہم نہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، بلکہ یہ کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہود و نصارہ کے باطل دعوے کو مکمل طور پر رد کر دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ال عمران کے اندر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین صرف اسلام تھا۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ابراہیم سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یعنی اصل میں آل ابراہیم وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، نہ کہ صرف خون کے رشتے والے۔ قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ نسب یا رشتہ داری نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا عمل درست نہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، لیکن جب ظاہر ہوا کہ وہ دشمن خدا ہے تو کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار صرف ایک وعدے کی بنا پر تھا۔
پھر جب ظاہر ہوا کہ وہ دشمن خدا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ رشتہ داری نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہی نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی دین ابراہیمی ہی دین اسلام ہے۔ یہی دین تمام انبیاء کرام کا دین تھا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا تسلسل ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی واقعی ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں؟ قرآن کا جواب ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت وہ ہے جو اللہ کے آگے جھکنے والی ہے، جو اسلام پر ہے اور جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے۔ نہ نسل نجات دیتی ہے، نہ نسب بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اصل تعلق وہ ہے جو ایمان سے جڑتا ہے، اور یہی ہے دین ابراہیمی، یعنی دین اسلام۔